تم میں سے جس نے ظلم کیا ہے ہم اسے بڑا عذاب چکھائیں گے۔ یعنی انسان جس چیز کو پسند کرتا ہے قرآن مجید بھی اس سے وہی بات کہہ رہا ہے، جس چیز کو انسان ناپسند کر رہا ہے قرآن مجید بھی اسی بات کا ذکر قرآن کر رہا ہے۔ یعنی انسانی فطرت کے مطابق ہی قرآن مجید بات کر رہا ہے، ایسا نہیں کہ ہماری فطرت کے خلاف قرآن مجید میں کوئی بات ہے، ہر بات انسان کی فطرت کے مطابق ہے قرآن مجید میں۔ اور قرآن مجید ایسا کلام ہے، اس کا ایک اعجاز یہ بھی ہے کہ اس کی شریعت، اس کے لاز کبھی چینج نہیں ہوئے۔ یعنی قرآن مجید نے جو قانون پیش کیے نا وہ 1400 سال پہلے بھی وہی تھے، آج بھی وہی ہیں اور قیامت تک وہی رہیں گے، اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آئی۔ چاہے بنیادی قوانین ہو توحید، آخرت اور رسالت کے بارے میں کہ وہ بھی آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک وہی ہیں، توحید اور رسالت اور آخرت کے دلائل، اور قیامت تک وہی رہیں گے۔ اور باقی جو قوانین یعنی جیسے کہ کرمنل لاز وہ بھی قرآن مجید میں پہلے بھی تھے، جیسے کہ چوری کرنے کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 38 میں والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم، کہ چوری کرنے والے مرد اور عورت کے ہاتھ کاٹ دیا کرو، یہ بدلہ ہے اس کام کا جو انہوں نے کیا، اور اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ یعنی چوری کرنے کی سزا قرآن نے کیا بتا دی کہ ہاتھ کاٹ دیا جائے، تاکہ کوئی انسان چوری کرنے سے پہلے 10 بار سوچے گا اور پھر اس گناہ سے باز آ جائے گا۔ اسی طرح سے قرآن نے جو سورہ نور سورہ 24 آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اور زنا کرنے والے مرد و عورت دونوں کو 100 کوڑے لگاؤ۔ یعنی قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے کہ زنا کرنے والے چاہے وہ مرد ہوں یا عورت، دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ، تاکہ وہ، کیوں یہ قرآن مجید نے کہا؟ تاکہ وہ انسان جو یہ گناہ کر رہا ہے وہ اس گناہ سے باز آ جائے۔ اور قرآن مجید نے جو بھی کرمنل لاز پہلے پیش کیے تھے، یعنی جو چوری کی سزا، جو زنا کی سزا اور جو باقی چیزوں کی جو سزائیں وہ پہلے بھی وہی تھیں اور آج بھی وہی ہیں، اور ہر دور کے لیے اپلائی کرنے لائق ہیں، اس میں چینج کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں نے جو قانون پیش کیا وہ بیسٹ ہے، اس سے بہتر کوئی قانون پیش نہیں کر سکتا۔ اور قرآن نے جو پرسنل لاز پیش کیے یعنی نکاح سے ریلیٹڈ، جو قرآن مجید نے بتایا سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت 3 میں کہ عورتوں میں سے جو بھی تم کو پسند ہو ان سے نکاح کر لو، 2 یا 3 یا 4، لیکن اگر تمہیں انصاف نہ کرنے کا خطرہ ہو تو ایک ہی کافی ہے۔ یعنی قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی عورت پسند آ جائے تو اس سے نکاح کر لے، 2 سے 3 سے یا 4 سے، لیکن شرط کیا بتائی؟ لیکن اگر ان چاروں بیویوں میں انصاف نہ کرنے کا خطرہ لگ رہا ہے تو ایک ہی بہتر ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، فرمایا سورہ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 2 میں وَاشْهَدُوا ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ، اور آپس میں سے 2 عادل شخصوں کو گواہ کر لو۔ یعنی نکاح میں 2 ایسے شخص کو رکھو جو کہ انصاف کرنے والے ہیں۔ کبھی ہم نے اس بات کو سوچا کہ قرآن مجید نے جو بھی قانون پیش کیے، جو بھی شریعت پیش کی، کس طرح سے کہ اس سے معاشرے کے کسی ایک فرد کے ساتھ بھی ناانصافی نہ ہونے پائے، کوئی ایک فرد بھی دھوکہ نہ کھا سکے، اس طرح کے قانون قرآن مجید نے پیش کیے ہیں۔ اور وراثت کی تقسیم کے لیے جیسے قرآن مجید نے بتایا سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 7 میں کہ ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں کے ترکے میں مردوں کا بھی حصہ اور عورتوں کا بھی، خواہ مال کم ہو یا زیادہ، حصہ مقرر کیا ہوا ہے۔ یعنی ماں باپ اور جو قریبی رشتہ دار جو بھی پراپرٹی چھوڑ کر جائیں اس میں سے صرف مردوں کا ہی حصہ نہیں ہے، جو کہ عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں، صرف مردوں کا حصہ نہیں بلکہ عورتوں کا بھی حصہ مقرر کیا گیا ہے۔ اور کتنا، یہ بھی قرآن مجید نے بتا دیا سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 11 میں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم کرتا ہے کہ ایک مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ یعنی کتنا حصہ ہے یہ بھی بتا دیا۔ قرآن مجید نے ہر ایک چیز کو بالکل واضح بتا دیا ہے، اور قرآن مجید نے جو بھی قانون پیش کیا وہ بالکل ایسا قانون پیش کیا کہ وہ ہر دور کے ہر انسان کے لیے اپلیکیبل ہے، اور وہ کبھی چینج نہیں ہوا، جبکہ دنیا کے تمام قوانین چینج ہوتے رہتے ہیں۔ یعنی دنیا میں کوئی بھی شخص کوئی بھی قانون بناتا ہے وہ کچھ لوگوں کے لیے کچھ ٹائم کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے اگر ہم انڈین کانسٹیٹیوشن کو ہی دیکھ لیں، کب سے بنا ہے انڈین کانسٹیٹیوشن؟ 1950 سے نا، اور یہ کون سا ایئر چل رہا ہے؟ 2013۔
یعنی ٹوٹل 63 ایئرس، اور ان 63 ایئرس میں انڈین کانسٹیٹیوشن 98 ٹائمز چینج ہو گیا. یہ حال ہے. اور 1975, 1987, 1990, 2000 ان 4 سالوں میں ہر سال انڈین کانسٹیٹیوشن ہر سال میں 5 بار چینج ہوا ہے. اور جو سب سے زیادہ ٹائم تک جو قانون چلا ہے وہ 2006 میں، اور وہ بھی کتنے سال تک؟ صرف 4 سال تک. یہ انسانی ذہن کا بنایا ہوا قانون ہے کہ وقتاً فوقتاً اس میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون، اس میں کسی تبدیلی کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید نے جو قانون پیش کیا ہے، اگر وہ لاگو ہو جائے تو دنیا میں نہ تو اتنے جرم پھیلیں گے اور نہ ہی بدامنی، کیونکہ قرآن نے ہر جرم کو اس طرح سے روکنے کے پورے طریقے بتا دیے، ہر جرم کی اس طرح سے سزا مقرر کر دی، ہر ایک چیز کو اس طرح سے واضح کر دیا کہ اگر اسلامی شریعت جہاں پر لاگو ہو جائے تو وہ پورا ہر جگہ امن ہی امن ہوگا. یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ قرآن مجید کی شریعت آج تک نہیں چینج ہوئی اور ہر دور میں لاگو کرنے لائق تھی قرآن مجید کی شریعت. اور قرآن مجید کے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ قرآن مجید میں ہر طرح کی باتیں موجود ہیں. اگر ہم کسی بک کو اٹھائیں تو سائنس کی بک ہوگی تو اس میں جغرافی کے بارے میں تو ہم کو نہیں مل جائے گا، اور اگر ہسٹری اٹھائیں ہم تو ہسٹری میں ہم کو اکنامکس کی تو ڈیٹیلز نہیں مل جائیں گی نا. لیکن قرآن مجید ایسا کلام ہے کہ اس میں ہر طرح کی باتیں موجود ہیں، اس میں سائنس کی بھی باتیں موجود ہیں. فرمایا سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت 56 میں کہ تو جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ان کو ہم آگ میں ڈالیں گے، اور جب ان کی کھالیں گل جائیں گی تو ہم انہیں نئی کھالیں دے دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں. ایڈوانس ٹیکنالوجی اور انوینشن کے پہلے لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ انسان کی تکلیف کو احساس کرنے کا سارا دار و مدار دماغ پر ہے، لیکن آج سائنس ہم کو بتاتی ہے کہ پین ریسیپٹرز اصل میں تو ہماری اسکن میں بھی ہیں، کہ انسان اسکن کی جو اندر کی جو لیئر ہے اس کے ذریعے سے اس میں انسان کے درد کا احساس ہوتا ہے. جب پروفیسر تیگا تیجا سین نے جب اس بات پر ریسرچ کیا، یعنی پین ریسیپٹرز کے بارے میں جب ریسرچ کیا تو ان کو یہ معلوم ہوا، بعد میں یہ معلوم ہوا کہ قرآن مجید میں پین ریسیپٹرز کے بارے میں 1400 سال پہلے موجود ہے. پہلے تو ان کو یقین نہیں ہوا، لیکن جب انہوں نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا تو بالکل حیران رہ گئے کہ قرآن مجید میں پین ریسیپٹرز کے بارے میں تو اتنے پہلے سے موجود ہے، اور مان گئے کہ یہ قرآن حق ہے کیونکہ جو بناتا ہے وہی تو بتا سکتا ہے نا. اور پھر کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اور قرآن مجید میں یعنی سائنس کی باتیں بھی ہیں کہ انسان سائنس کی پوری ڈیٹیلز قرآن مجید میں ملتی ہیں، اور اکنامکس کی بھی باتیں قرآن مجید میں موجود ہیں کہ کس طرح سے اکنامک سسٹم ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. فرمایا سورہ ہمزہ سورہ نمبر 104 آیت نمبر 12 میں وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. خرابی ہے ایسے شخص کی جو عیب ٹٹولنے والا اور غیبت کرنے والا ہے، جو مال کو جمع کرتا جائے اور ان کو گنتا جاتا ہے. یعنی قرآن مجید نے مال کو جمع کرنے کے لیے قطعی پسند نہیں کیا ہے، مال کو جمع کر کے رکھنے کے لیے ناپسند کیا قرآن مجید نے. اور اتنا ہی نہیں، ہر صاحب حیثیت پر زکوٰۃ کو فرض کر دیا، اور تاکہ ہر ایک شخص کے پاس کسی ایک شخص کے پاس بھی مال جمع ہو کے نہ رہ جائے، ایک جگہ مال سمٹ کے نہ رہ جائے. اور ان مال میں سے کچھ لوگوں کا یعنی جو معاشرے میں جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کا حق رکھ دیا. فرمایا سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 60 میں انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ عزیز حکیم. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے صدقات تو صرف فقیروں کے لیے اور مسکینوں کے لیے اور ان کے وصول کرنے والوں کے لیے، اور ان کے لیے جن کے دل پرچائے جاتے ہوں، اور گردنوں کو چھڑانے میں اور غلاموں کو اور گردنوں کو چھڑانے میں، اور قرض داروں کے لیے، اور اللہ کی راہ میں، اور راہی و مسافر کے لیے. گردنوں کو چھڑانے میں اور قرض داروں کے لیے اور اللہ کی راہ میں اور راہی و مسافر کے لیے فرض ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے. یعنی
جن کے پاس مال ہے ان مال میں ان ضرورت مند معاشرے کو ان ضرورت مند لوگوں کا حق چھوڑ دیا قرآن مجید نے، تاکہ وہ مال ایک جگہ سمٹ کے نہ رہے، ان ضرورت مند لوگوں کے پاس وہ مال جائے۔ اور یہی نہیں، قرآن مجید میں ربا یعنی کہ سود اس کو حرام قرار دے دیا، انٹرسٹ کو حرام قرار دے دیا، کیونکہ ہم بہتر جانتے ہیں کہ سود سے امیر اور غریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ یعنی اس طرح سے اکنامک سسٹم کو مینٹین کرنے کے لیے قرآن مجید نے پورا طریقہ بتا دیا ہے اور بیسٹ اکنامک سسٹم پیش کیا قرآن مجید نے۔ اور قرآن مجید نے پولیٹکس یعنی سیاست کی بھی باتیں ہیں، ہیومن رائٹس کے بارے میں قرآن مجید نے پوری تفصیل سے بتا دیا کہ ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، بیوی بچوں اور عورتوں اور غلاموں کے کیا حقوق ہیں۔ اتنا ہی نہیں، دشمنوں کے بارے میں بھی قرآن مجید نے بتا دیا۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی قوم کی عداوت تمہیں انصاف کرنے سے نہ روکے اور انصاف کرو، یہی تقویٰ سے قریب تر ہے۔ یعنی دشمنوں کے لیے بھی قرآن مجید نے بتا دیا کہ دشمنی میں تم کسی کے ساتھ انصاف کرنے سے نہ رک جانا۔ پولیٹکس میں یعنی پولیٹیکل سسٹم کو جو اسلام نے، جو قرآن مجید نے پیش کیا، اس کے جیسا کوئی پیش کر ہی نہیں سکا، نہ کر سکتا ہے۔ بیسٹ پولیٹیکل سسٹم بھی قرآن مجید نے پیش کیا ہے۔ اور قرآن مجید میں ہسٹری بھی موجود ہے، یعنی پچھلے انبیاء اور جو بھی اللہ کے فرما بردار بندے تھے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے سربلندی دی، اور جو اللہ کے نافرمان لوگ تھے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح غارت و برباد کر دیا۔ یہ پوری ڈیٹیلز ہم کو قرآن مجید میں ملتی ہیں۔ اور قرآن مجید نے جتنے اسٹرانگ کانفیڈنس کے ساتھ ہسٹری بیان کی، وہ دنیا کی کوئی کتاب اس طرح سے بیان نہیں کر سکتی۔ اور قرآن مجید نے جو بھی باتیں پیش کی وہ اس طرح سے کی ہیں کہ پوری منظر کشی ہو جائے، گویا انسان اپنی خود کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ اس طرح سے قرآن مجید نے ہر چیز واضح بتایا ہے۔ یعنی قرآن مجید نے ہر ایک بات کو ڈسکس کیا، ہر ایک بات کو بتا دیا۔ سائنس، اکنامکس، جغرافی، یہاں تک کہ میتھمیٹیکل میریکلز بھی قرآن مجید میں موجود ہیں، یعنی ریاضیات کے متعلق بھی قرآن مجید میں معجزات موجود ہیں۔ ورڈز کے ریپیٹیشن کو اگر ہم دیکھیں تو وہ بھی قرآن مجید میں اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے۔ یوم یعنی کہ دن، وہ پورے قرآن میں 365 ٹائمز یوز ہوئے ہیں، اور ہم جانتے بھی ہیں کہ سال میں 365 دن ہوتے ہیں، یعنی 365 دن ہوتے ہیں۔ اور ایام یعنی کہ یوم کا پلیورل، وہ پورے قرآن میں 30 ٹائمز یوز ہوا ہے، اور ایک مہینے میں 30 دن بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے قمر یعنی کہ چاند پورے قرآن میں 12 بار استعمال ہوا ہے، اور اس بات کو بھی ہم بہتر جانتے ہیں کہ سال میں 12 چاند ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح سے 7 سماوات یعنی کہ 7 آسمان پورے قرآن میں 7 بار استعمال ہوا ہے، اور خلق السماوات یعنی کہ آسمانوں کا پیدا کیا جانا، وہ بھی پورے قرآن میں 7 بار یوز ہوا ہے۔ یعنی 7 آسمان پورے قرآن میں 7 بار، اور 7 آسمان کا پیدا کیا جانا وہ بھی پورے قرآن میں 7 بار استعمال ہوا ہے۔ اور زکوٰۃ پورے قرآن میں 32 ٹائمز یوز ہوا ہے، اور زکوٰۃ میں ہی برکت ہے، اور برکات ورڈ بھی قرآن مجید میں 32 ٹائمز یوز ہوا ہے۔ یہی نہیں، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی مثال ہو بہو عیسیٰ علیہ السلام کی سی ہے۔ اور پورے قرآن میں 25 ٹائمز آدم علیہ السلام کا نام ہے، اور 25 ٹائمز ہی عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نام ہے۔ یہاں تک کہ مصحف کے اعتبار سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 تک آنے میں آدم علیہ السلام کا نام بھی 7 بار آ رہا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا نام بھی 7 بار ہی آ رہا ہے۔ اسی طرح سے انسان ورڈ پورے قرآن میں 65 ٹائمز یوز ہوا ہے، اور انسان جن چیزوں کا مرکب ہے یعنی جن چیزوں سے بنا ہے، جن اسٹیجز سے بنا ہے، ان کا کیلکولیشن بھی 65 آ رہا ہے۔ تراب یعنی کہ مٹی پورے قرآن میں 17 ٹائمز یوز ہوا۔ نطفہ یعنی کہ ڈراپ آف اسپرم وہ پورے قرآن میں 12 ٹائمز یوز ہوا۔ علقہ یعنی کہ ایمبریو پورے قرآن میں 6 ٹائمز یوز ہوا۔ مضغہ یعنی خون کا لوتھڑا وہ پورے قرآن میں 7 ٹائمز یوز ہوا۔ عظامہ یعنی کہ ہڈی پورے قرآن میں 15 ٹائمز یوز ہوا، اور لحمہ یعنی کہ گوشت پورے قرآن میں 12 ٹائمز یوز ہوا۔ اور ان ساری چیزوں کو کیلکولیٹ کریں گے تو ٹوٹل 65 آ رہا ہے۔ ذرا سوچئے کہ قرآن مجید نے صرف ساری چیزیں سائنس، اکنامکس، جغرافی، ان ساری چیزوں کو ہی نہیں بیان کیا، بلکہ میتھمیٹیکل میریکلز بھی قرآن مجید نے چھوڑ دیے ہیں کہ ہر فیلڈ کا انسان قرآن مجید سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، چاہے جس فیلڈ کا انسان ہو، جس عقل و فہم کا انسان ہو، اگر وہ
سلیم الفطرت شخص ہے تو وہ قرآن مجید سے متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا ہے. اور قرآن مجید دنیا کی ایسی بک ہے جو ورڈ ٹو ورڈ حفظ کی جا سکتی ہے، جبکہ دنیا کی کسی کتاب کو بھی انسان ورڈ ٹو ورڈ نہیں لرن کرتا ہے. یہاں تک کہ دوسرے مذاہب کے جو علماء ہیں وہ بھی اپنی کتاب کو پورا کا پورا لرن نہیں کرتے ہیں، جبکہ قرآن مجید کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ ایک انسان جب قرآن مجید کو حفظ کرنا چاہے تو پورا کا پورا قرآن مجید کو حفظ کر سکتا ہے، چاہے وہ بچے ہوں یا بوڑھے. اگر قرآن مجید کو حفظ کرنا جو چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ ہر انسان اس کو حفظ کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو کیسا بنایا ہے؟ ابھی ہم نے مس امیمہ سے بھی سنا تھا، سورہ قمر سورہ نمبر 54 آیت نمبر 17، 22، 32 اور 14، 4 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا، ہم نے اس قرآن کو ذکر کے لیے آسان بنایا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کو ایسا بنایا ہی ہے کہ کوئی انسان اس کو حفظ کرنا چاہے تو بآسانی اس کو حفظ کر سکتا ہے. یہ قرآن مجید کا ہی اعجاز ہے کہ انسان اس کو ورڈ ٹو ورڈ اپنے سینوں میں محفوظ رکھ سکتا ہے. اور قرآن مجید ایک ایسا کلام ہے کہ کوئی بھی سلیم العقل، کوئی بھی سلیم الفطرت شخص قرآن مجید کو پڑھ کر یا اس کو سن کر قبول کیے بغیر رہ نہیں سکتا ہے. یعنی قرآن مجید نے ایسی باتیں پیش کی ہیں کہ کوئی بھی عقل و فہم رکھنے والا انسان مان لے گا کہ یہ قرآن حق ہے. جیسا کہ عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ نے سنا ہی ہوگا تاریخ میں، کہ جب عمر رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کو سنا تو وہ مان گئے کہ یہ کوئی عام کلام نہیں ہے بلکہ یہ قرآن حق ہے، اور کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یعنی قرآن مجید ایسا کلام ہے کہ کوئی بھی عقل والا انسان اس کو قبول کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ قرآن مجید جب کسی انسان کے اندر سرایت کر جاتا ہے، جب کسی شخص کے اندر قرآن مجید داخل ہو جاتا ہے تو بالکل بدل جاتا ہے، اس کا ظاہر، اس کا باطن سب بالکل بدل جاتا ہے. ایک شخص جو ظلم و ناانصافی کیا کرتا تھا، قرآن اس کے اندر داخل ہو جانے سے انصاف کی باتیں کرنے لگتا ہے. وہ شخص جو بد اخلاقی کے دلدل میں چلا جا رہا تھا، قرآن جب اس کے اندر سرایت کر گیا تو حسن اخلاق اس کا شیوا بن جاتا ہے. ایک شخص جو دنیا کی رنگینے میں الجھا ہوا تھا، قرآن مجید اس کے اندر داخل ہو جانے کی وجہ سے وہ اس کی آخرت کی کامیابی اس کی اصل منزل بن جاتی ہے. یعنی قرآن مجید ایسی باتیں پیش کرتا ہے کہ انسان کو وہ بالکل بدل دیتا ہے. انسان بالکل پہلے جیسا نہیں رہتا جیسے وہ گناہوں میں لپٹا ہوا تھا، بلکہ بالکل ایسا ہو جاتا ہے گویا قرآن مجید کی آیت کی طرح فرمایا سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت 162 میں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. بالیقین میری نمازیں، میری تمام عبادتیں، میرا جینا اور میرا مرنا صرف اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. اس طرح سے قرآن مجید جو کہ اتنا زیادہ عظیم کلام ہے، جو اتنے سارے معجزات کا معجزہ ہے، جو تمام معجزات کا جو معجزے پہلے آ چکے ان سارے معجزات کا سردار ہے. اس کی عظمت اور اس کے معجزات کو جان کر اس کو صرف اپنے گھر کی شان بنا کر نہ رکھ لیں کہ چند رسومات میں، چند رسموں کے لحاظ سے کچھ ٹائم پر ہی ہم قرآن مجید کو نکالیں اور پھر اس کے مقصد کو فوت نہ کر دیں، بلکہ قرآن مجید کو اپنی زندگی میں اتاریں، اس کو اپنی زندگی میں داخل کر لیں. قرآن مجید ہی وہ نور ہے جس کے ذریعے سے ہم دنیا میں صحیح راستے پر چل سکتے ہیں، دنیا کے اندھیرے راستے سے بچ کر روشنی کے راستے پر آ سکتے ہیں، دنیا میں بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اور آخرت میں بھی. قرآن مجید ہی وہ کلام ہے جس کے ذریعے سے ہم دنیا میں امن اور چین اور آخرت میں بھی امن حاصل کر سکتے ہیں. یہ رمضان جو اتنا مبارک مہینہ چل رہا ہے، صرف اس مہینے میں ہی قرآن کی تلاوت اور اس پر قرآن مجید پر عمل نہ کریں، بلکہ باقی کے 11 مہینے میں بھی قرآن سے اپنا تعلق بنائے رکھیں. قرآن مجید کی اور عظمت اور معجزات کو جان کر اس کو بوسے دینے کے بجائے اس کو اپنے گھر کی سب سے اونچی شیلف پر دھول پڑنے کے لیے نہ رکھ دیں، بلکہ اس کو اپنا ہادی، اپنا رہنما بنا لیں اور اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیں. اور پھر دیکھیے ہماری دنیا بھی امن میں ہوگی اور آخرت بھی پرسکون ہوگی.
ایک آیت کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 123 and 124 میں، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ